أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 485 ہے، 485۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 کی تلاوت کی گئی، 67۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجیے، ماں جو انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِنْ اور اگر لم تفعل آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغتا تو آپ نے نہیں پہنچایا، رسالتہ اس کا پیغام، واللہ اور اللہ یعصمک آپ کی حفاظت کرے گا، من الناس لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں کرتا، القوم الکافرین کافر لوگوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر جو ارشادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں وہ سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ دوسری بات، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تیسری بات، اللہ تعالی آپ کو لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ پانچویں بات، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول رحمت خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول بھیجے، ان تمام کی ایک اہم ذمہ داری، اہم ترین ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنی قوموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو آسمانی ہدایات بھیجے ہیں، ان ہدایات اور احکامات کو قوم تک پہنچا دے۔ چنانچہ سارے ہی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم نے اپنا اپنا فریضہ انجام دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 میں تبلیغ دین کے سلسلے میں یہ بات بتلائی کہ ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، رسول کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آسمان کی طرف آسمانی ہدایات آئیں ان کو قوموں تک پہنچا دو، پھیلا دو اس کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یوں کہا، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، کہ میں تمہیں اپنے رب کے احکامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ سورہ اعراف کی 62 آیت نمبر 62 میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 میں ہے، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری میں نے خیر خواہی کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی جملہ کہا تھا جس کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 93 میں بیان کیا گیا، رسول کی ذمہ داری تو بس پہنچا دینا ہے، قوم اگر تسلیم نہیں کرتی تو اس کا حساب تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 40 میں یہی بات بتلائی گئی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، پیغمبر آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، یہی آپ کی ذمہ داری ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے، ہم لیں گے حساب۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی جانب سے آپ کی جانب جو کچھ کی نازل کیا گیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجیے۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ رہی بات ہے پیغمبر، اس پیغام کے پہنچانے کے بعد رد عمل کے طور پر دشمنوں اور مخالفین کی جانب سے جو کچھ کے پیش آئے گا، اس سلسلے میں ہمارا وعدہ یہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا واللہ یعصمک من الناس، تو جو حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف ہے ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ لوگ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کرنے والوں میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پہرا دینا چھوڑ دیا۔ یہاں ایک بات جو بتائی گئی ہے واللہ یعصمک من الناس کے بعد ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس سلسلے میں مفسرین کا بہترین قول یہاں بڑا معنی خیز قول ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دے گا۔ مفسرین نے یہاں یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اس کی راہ نہیں دکھائے گا کہ وہ قتل کرنے کے لیے آپ تک پہنچ پائیں، یعنی یہ کافر اور دشمن اے پیارے پیغمبر آپ کو کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ کو قتل نہیں کر پائیں گے، آپ محفوظ رہیں گے اللہ آپ کی حفاظت میں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کی اس اہم ترین ذمہ داری کا اس قدر احساس تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کے ملنے کے بعد سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ مکے کا میدان، مکے کی گلیاں گواہی دیتی ہیں، طائف کا سفر گواہی دیتا ہے، ہجرت کا میدان، ہجرت کی راہ بتاتی گواہی دیتی ہے، اور مدینہ منورہ کی پوری زندگی بتاتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اپنی پوری توانائی اور طاقت کا استعمال کیا اور پوری فکر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تندہی کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ لوگوں تک اس دین کو پہنچایا۔ صحابہ کرام کی تربیت کی، تعلیم دی، حکمت کی باتیں بتائی، تزکیہ کیا، لوگوں کے دلوں کی پاکی اور کی صفائی کی، جینے کا طریقہ سکھایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے، عقائد، صحیح عقائد انہیں بتائے، عبادت کا طریقہ بتایا، اچھے اخلاق بتائے، معاملات اور معاشرتی زندگی کے سلسلے میں پوری رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ بن گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کیا۔ جب آخری وقت حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس خطبے میں سرکار نے بہت سی اہم ترین باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات سرکار نے صحابہ کرام سے سوال کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ بتاؤ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا، میرے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے وہ ذمہ داری جو اللہ نے میرے کاندھے پر رکھی تھی اور مجھ پر ذمہ داری دی تھی کہ میں دین کی اس بات کو پہنچا دوں، بلغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تو اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے مجھ سے، میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا گواہی دو گے، تم کیا کہو گے اللہ کے سامنے؟ صحابہ کرام نے پورے جذبے کے ساتھ جواب دیا، نشہد انک قد بلغت واتیت ونصحت، پیغمبر ہم گواہی دیں گے آپ کے بارے میں کہ بے شک آپ نے جو پیغام آپ کو دیا گیا تھا اس کو آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچایا، آپ نے اس کا پورا حق ادا کیا اور آپ نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی، ہم یہ گواہی دیں گے۔ جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف نظر جھکائی، پھر 3 مرتبہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ اس بات کے گواہ رہیے، آپ اس بات کے گواہ رہیے، میری قوم نے گویا کہ اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اس بات کی گواہی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذمہ داری آج ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جن کو باشعور بنایا ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو احساس و شعور دیا ہے، وہ اپنے ماتحتوں میں، اپنے لوگوں میں دعوت دین کا کام کریں۔ یہ دعوت دین صرف مسلمانوں کے درمیان میں نہیں، ہمیں ان لوگوں تک بھی اس دین اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے، اپنی نیک عادتوں اور نیک خصائل کے ذریعے سے اور حکمت عملی کے ذریعے سے ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جن تک آج تک یہ دین نہیں پہنچ پایا ہے۔ یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله